بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہم موبائل پر کون سی فلمیں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سی فلمیں بعض اصلاحی ہوتی ہیں، تاریخی ہوتی ہیں، بعض فلمیں انبیاء اور صحابہ کے واقعات پر مبنی ہوتی ہیں، بعض ڈرامے ہوتے ہیں، پھر کچھ ڈرامے بھی جو ہے سماجی اور تاریخی جو ہے مجاہدانہ کارناموں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو اس کا کوئی ضابطہ ہونا چاہیے، ہم کون سی فلمیں دیکھیں، کون سی نہیں دیکھ سکتے، اصلاحی فلمیں دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک تو ضابطہ ہے اور ایک ہمیں اس سلسلے میں جو شرعی ہدایات ہیں، جو چیزیں شریعت میں ہمیں منع کی گئی ہیں، اگر وہ فلموں میں ان کا استعمال کیا گیا ہے، مثلا میوزک سے روکا گیا ہے کہ یہ گانے باجے یہ نفاق دل میں پیدا کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آلات لہو مزامیر کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا اور ہم کو لہو لعب میں غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، تو یہ اگر جو ہے ڈراموں میں ساتھ میں چل رہی ہیں تو ہم ایسے ڈراموں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے شریعت میں ہمیں نامحرموں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، نامحرم اجنبی لڑکیوں پر عورتوں پر نگاہ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا ڈراموں میں اگر یہ لڑکیاں شامل ہیں اور جو ہے ان کے گانے باجے چل رہے ہیں، ان کی تصویریں آ رہی ہیں، ایسے ڈراموں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، خواہ کتنے ہی جو ہے تاریخی ہوں اور کتنے ہی اصلاحی ہوں۔ اسی طریقے سے ہمیں ایسی آوازوں سے بھی بچنے کا حکم ہے جو خواتین کی آوازیں ہوتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اگر ڈرامہ سازی میں، فلم سازی میں ان چیزوں کا سہارا لیا گیا ہے، میوزک ہے، نامحرم عورتوں کی شمولیت ہے اور ناجائز گانے باجے ہیں، تو پھر ایسی فلموں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، خواہ وہ کتنے ہی اچھے مقاصد کے لیے ہوں۔ اسی میں اس پر کو بھی جوڑ لیجئے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پر جو مبنی فلمیں بن رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون کو دکھایا گیا ہے، یوسف علیہ السلام کی داستان کو دکھایا گیا ہے، اس میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہوتی ہے، دوسری خرابیوں کے ساتھ ساتھ، کہ اس میں غیر نبی کو ایک نبی بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نبی کا تقدس پامال ہوتا ہے، اور غیر نبی کو نبی بنا کر دکھانا یہ تو کفر کی بات ہے، کیونکہ نبوت ایک واہبی چیز ہے۔ جو غیر نبی ہے وہ نبی کسی طور پر ہو ہی نہیں سکتا، اس کو فرضی بنا کر دکھلانا، اس کو معصوم نبی کی جگہ پر کھڑا کر دینا، اور وہ کس جو اخلاق کا مالک ہوگا اور وہ دنیا میں کیسی زندگی گزارنے والا ہوگا، آپ نے اس کو نبی بنا کر دکھا دیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اس کو کفر تک لکھا ہے۔ لہذا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویروں کے ساتھ جتنی بھی فلمیں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی فلم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہی حال صحابہ کرام کا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ فرضی تصویریں حضرت عمر کی تصویر بنا کے دکھلا رہے ہیں، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل دکھلا رہے ہیں، تو اس طرح کی جو فردی شکلیں بنا کر ڈرامے بنائے گئے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جن ڈراموں کے اندر یہ ناجائز چیزیں شامل ہیں، ان ڈراموں کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بہت سے ڈرامے بڑے بامقصد ہوتے ہیں، بڑے تاریخی ہوتے ہیں، بڑے معلومات افزا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی جائز مقصد کو یا نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کا طریقہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ طریقہ اگر ناجائز ہے تو نیک مقصد کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا درست نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی جو ہے ایک نیک مقصد کے ہم غریبوں کی مدد کریں گے، اور اس کا طریقہ یہ اختیار کرے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے یہاں ڈکیتی ڈالنا شروع کر دے، کہ تو مقصد تو نیک ہوا، لیکن اس مقصد نیک کو، غریبوں کی مدد کو پورا کرنے کا جو طریقہ یہ اختیار کر رہا ہے وہ شریعت میں ناجائز ہے، کہ کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر لینا۔ تو اس لیے جتنی بھی فلمیں اس طرح کی ہیں جس میں ناجائز چیزیں آ گئی ہیں، ان فلموں سے ہمارے نوجوانوں کو پرہیز کرنا ہوگا، خواہ وہ کتنی ہی جو ہے معلومات افزا ہوں، کتنی مفید ہوں، کتنی تاریخی ہوں، انبیاء کے واقعات پر مشتمل ہوں۔ پھر ہم کون سی فلمیں دیکھ سکتے ہیں؟ اس طرح تو سبھی منع ہو جائیں گے، کیونکہ جتنے ڈرامے بنائے جاتے ہیں، جتنی فلمیں بنائی جاتی ہیں، سب میں تقریباً یہی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بہت سی تاریخی فلمیں اس طرح کی بنائی گئی ہیں جس میں جو ہے زمینی مناظر کو دکھایا گیا ہے، بدر کو دکھایا گیا ہے، وہاں کے جگہوں کو، اور غزوہ احد کو مثلا وہاں کے پہاڑ کو، اور وہ دکھلایا گیا ہے۔ اس میں جو تصویریں ہوتی ہیں اس میں چہرہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے احتیاط کے ساتھ اس طرح کی واقعات کو سمجھنے کے لیے، زمینی حقائق کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ایک سننا ہوتا ہے آڈیو کے ذریعے سے،
اگر ہم اس کو ویڈیو کے ذریعے سے ہم دیکھ لیں کہ یہ غزوہ احد ہے جہاں ہوئی تھی، یہ پہاڑ ہے، یہ وہ درہ ہے جہاں سے دشمن چلے آئے تھے، اور یہ بدر کا میدان ہے، یہ وہ کنواں ہے، تو اس طرح جو ہے چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد جو بصیرت ہوتی ہے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جانوروں سے متعلق حقائق کو سمجھنے میں، یا مثلا تاریخی مقامات کو سمجھنے میں، کسی ملک کے سیر کرنے کے لیے ہم اس ملک میں نہیں گئے لیکن اس ملک کے مناظر، وہاں کے صورتحال کو دیکھنے کے لیے ہم اس کو فلموں کو کے ذریعے سمجھایا جائے، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک ضابطہ یاد رکھیں، اس ضابطے کی روشنی میں آپ کسی بھی فلم کو دیکھنے کے جائز اور ناجائز ہونے کا معیار آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ ضابطہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الفتاوی میں بھی لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو مناظر اور جو واقعات اور جو چیزیں خارج میں دیکھ سکتے ہیں، باہر سے دیکھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو، ان مناظر کو، ان واقعات کو ہم آلے اور مشین اور ٹی وی اور موبائل کے واسطے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم یہ اس ضابطے کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں، ہم کون سی چیز خارج میں ہمارے لیے دیکھنا جائز ہے، آپ اس کو اس ٹی وی اور مشین کے آلے سے بھی دیکھ لیں، موبائل سے بھی دیکھ لیں، اور جن چیزوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے تو اس کو ہم موبائل میں اور فلموں میں اور ڈراموں کی شکل میں بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس ضابطے کو سامنے رکھ کر کے آپ ہر فلم کا حکم نکال سکتے ہیں۔